خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان نے دے دیا رمضان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سنانے سے پہلے میں کچھ باتیں واضح کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ بعض لوگوں کو آپ کے نام کے آپ کے اس وصف سے غوث اعظم جی جی اس سے تکلیف ہے۔ جی کافی فتوے لگتے ہیں اس پر شرک کے۔ بعضوں کو امام اعظم سے، بعض کو پیراں سے تکلیف ہے ٹھیک کہ ہے۔ بھئی پیروں کے پیر تو حضور پاک ہیں۔ جی تو اصل میں کیونکہ نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے تو نہ اردو آتی، اللہ اکبر۔ نہ عقل ہے نہ شعور ہے، ماں کا دودھ پینے کے بعد سیدھا ممبر پہ آ کے بیٹھ کے اللہ کچھ پڑھ لیا ہوتا تو چلو اسلام کی دو باتیں کرنے کا سلیقہ آ جاتا۔ بخاری کھول کے اور ترجمے والی بخاری سے بخاری پڑھ لینا اور پھر محدث اعظم پاکستان بن جانا اور کہنا کہ میں ایسی مشین اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ جو مولوی بھی ڈالو گے اس کا قیمہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بابا لوگوں کے پاس بھی بڑی بڑی مشینیں ہیں قیمہ کرنے والی، سبحان جو اللہ۔ دلائل کے ساتھ قیمہ کرتے ہیں۔ اس لیے یعنی بند کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ لگا کے چار جو ہے وہ اپنے جیسے لوگ بٹھا کے تو کوئی بھی باتیں کر سکتا ہے۔ جو سارے کے سارے دشمنان دین ہیں، جی جو سارے کے سارے اولیاء کے دشمن ہیں اور سارے ہی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بڑی وضاحت کے ساتھ کافی سارے مسئلوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی جی غوث اعظم، غوث، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی تو مجھے یاد ہے پھر اعلیٰ حضرت پر بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ جی اعلیٰ حضرت پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ ان سے کہنے لگا آپ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا جو مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہتے ہیں، حالانکہ نماز میں تم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ تو اللہ ہوا اور تم کہتے ہو مودودی صاحب ابو الاعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتاؤ اس کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ القابات ہوتے ہیں، ان کا دائرہ کار ہوتا ہے جی اور اس دائرہ کار کے اندر بولے جاتے ہیں، اس سے خاص شخصیات مراد ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے مقابلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان نہیں اللہ ہوتا۔ سبحان اللہ جب سبحان غوث اللہ۔ اعظم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس دور میں جتنے نیک لوگ نیک ہستیاں ہیں ان میں غوث اعظم بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قدمی حاضی رکبتی علی کل ولی اللہ، کہ آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مردے بھی زندہ کیتے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو کندے آتے رکھیا کتبہ پیران۔ سبحان اللہ ایک سبحان بڑا اللہ خوبصورت آپ شعر پڑھتے ہوتے تھے، سبحان فرماتے اللہ۔ جڑے سڑدے رہندے یارویں والے تو کاں گوہاں حصے ہونا دے، اللہ اکبر اللہ جڑے اکبر۔ سڑدے رہندے یارویں والے تو کاں گوہاں حصے ہونا ہونا دے، دے، رب یارویں دین والیاں نو دے چھڑدا حلوے کھیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمال کیا ہے۔ بہت سبحان خوبصورت اللہ کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی شاعری میں نے پڑھی ہے، وہ قرآن احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کا ترجمہ ہے اور اس کی ترجمانی ہے۔ جی جی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، یہ قرآن شریف ہے۔ جی جی سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، امام ابو حنیفہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے ولی، ان کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جس نے اس کو نہیں نہ پڑھا سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے غوث پاک کہاں سے آ گئے، اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے، وہ کہتا ہے کہ دادا صاحب کہاں سے آ گئے، وہ کہتا ہے امام احمد رضا کہاں سے آ گئے۔ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے، اولیاء کی شانیں پڑھی ہیں، انبیاء کی عظمتوں کا ذکر پڑھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ولیوں کی ساری کرامتوں کا ذکر اس کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔